جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ، ہم اور آپ چاہے کتنے جلد سے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم۔ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں۔ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ کبھی ایسا مت کرنا، بس نیک عمل میں آگے بڑھو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا نہیں، اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں، یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں۔ کیونکہ دیکھیے صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے، لیکن آخری وقت میں میرے بھائیو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی، اور کیا کہا تھا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا، یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا، اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں۔ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا، ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی، صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے، نیتا ہے، مسلمان ہے، لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا، ٹیکا بھی لگا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا، صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اپنی سوسائٹی پر، اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے، ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر خود زور سے عمل کیجئے، لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے۔ جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے، مضبوط رہے، لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے۔ یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہے، قانون ہے۔ کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے۔ میں نے آج عملہ آباری کے پروگرام میں میں نے مثال دی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو،
اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں, اور ہوا چلی, 2-4 پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے, یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے, تو آپ کیا سمجھ, یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے, تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ مجھے, یہ آم کا پیڑ ہے, چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے ایک مثال, اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے, اور ہوا چلی, آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں, 10 15 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے, کھمبے پہ چپک گئے. تو دیکھنے والا کہہ رہا ہے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے, تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چند نمازیں پڑھ لی, چند روزے رکھ لیے, تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے, تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بنا دیں گے؟ واہ صاحب, کتنا آسان ہے. جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا, اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے, اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل ہے. اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو, جو اپنے تنے سے بھی عام ہو, جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو, جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو, اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو, اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ. تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے, جس کے اندر اسلام گھسا ہو, اس کے تنا بھی اسلامی ہو, اس کے پتے بھی, اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب, شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو. کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے, جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے, اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں, اور ہی ہا ہا ہو رہی ہے, لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں, لگ رہا جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں. دیکھ لیجیے آپ, ننگا ناچ